مسلمان میں بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ کی توحید کا پیغام لوگ خود پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے. یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں کو خود پہنچائیں گے، اللہ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے. یہی تو وجہ تھی صحابہ کرام جو دین کے پیغام کو لے کر گئے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑی حکومتوں کے پاس. اس دین کے پیغام کو لے کر پھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے بڑی بڑی حکومتوں کا اور بڑی بڑی سلطنتوں کا ان کا تاثر دلوں سے نکال دیا تھا. وہ بادشاہوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی فقیر سے کی جاتی ہے. وہ بادشاہوں سے ایسے بات کرتے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے. کیونکہ دین کا، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر پھرنا قرآن نے صاف کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی توحید کو بیان کرو، اگر تم اللہ کی توحید کو بیان کرو تو اللہ کا ان کے وجود کا انکار کرنے والوں کے دل اتنا سکڑ جائیں گے، اتنے سمٹ جائیں گے، اتنے دب جائیں گے. کیا تو قرآن نے صاف کہا ہے. یہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ جو اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا بیان کرنا اللہ کو نہ ماننے والوں کے دلوں کے اندر تنگی پیدا کرتا ہے. تم اللہ کے غیر کا ذکر کرو، تم اللہ کے غیر کا ذکر کرو، لوگ خوش ہوں گے، ساری قومیں خوش ہوں گی. میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تلک الغرانی قل علا فإن شفاعتهن لترتجا. یہ جملہ آپ کی زبان پر جاری ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو شکلیں بنائی ہوئی ہیں، یہ پانی دینے کی شکل ہے، یہ ہوا دینے کی شکل ہے، یہ قرضہ ادا کرنے کی شکل ہے، یہ اولاد دینے کی شکل ہے، یہ رزق دینے کی شکل ہے، یہ بیمار کو ٹھیک کرنے کی شکل ہے. تم نے جتنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، ادھر دیکھو، کھیلو مت. تم نے جتنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں ان شکلوں پر تم نے کام تقسیم کیے ہوئے. میں آپ سے کیا عرض کروں؟ میں تو اپنے دل کی بات آپ سے کرنے آیا ہوں. میں آپ سے کیا عرض کروں؟ جس طرح کفار نے زمانے کفر میں بتوں پر کام تقسیم کیے ہوئے تھے، ان کے دل کا یقین یہ تھا کہ ان سے یہ کام ہوگا. آج مسلمان نے اپنے یقین کی خرابی سے اپنے وہ سارے کام اسباب پر تقسیم کیے ہوئے. آپ کو اس بات پر اشکال ہوگا کہ مسلمان تو سبب کو بت کا درجہ نہیں دیتا، یہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان تو سبب کو بت کا درجہ نہیں دیتا، یہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بت. اسے کہتے ہیں بت. کسے کہتے ہیں؟ آپ اللہ کو چھوڑ کر بت کے سامنے جھک جائیں، اس کو بت کی پوجا، بت کی عبادت کہتے ہیں. آپ نماز کو چھوڑ کر دکان کے آگے جھک جائیں، بتائیے تو صحیح، آپ کی دکان کی حیثیت بت کی نہیں ہے تو کس کی؟ آپ بتائیے، آپ خود کیسے لگے؟ آپ سے کہا تھا اذان ہو گئی، نماز کے لیے آ جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کر لو. آپ نے دکان کے لیے نماز کو چھوڑا ہے. آپ بتائیے کہ آپ کا جھکاؤ دکان کی طرف ہے یا اللہ کی طرف ہے؟ بتائیے. میں حضرت کے بیان سے مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی عجیب و غریب مثال ہے. فرمایا اگر کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ یہ جو بت کھڑا ہوا ہے سونے کا بنا ہوا پورا، اس سے کچھ ہوگا؟ اس میں کہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت کے بیان سے میں جملہ نقل کر رہا ہوں. اگر کوئی سونے کا بت کھڑا کر دیا جائے بنا کر، اور مسلمان سے سارے مسلمانوں کو جمع کر کے پوچھا جائے کہ اس سونے کے بت سے کچھ ہوتا ہے، یہ سب کہیں کچھ نہیں ہوتا. اور اگر اس کی ایک انگلی توڑ کر صرف سونے کی
ایک چھوٹی والی انگلی کاٹ کر اس کی اگر کسی مسلمان کو دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ کیا اس سے کچھ ہو جائے گا، تو اگر اس سے تو میری بیٹی کی پوری شادی ہو جائے گی، ولیمہ ہو جائے گا، زیور بن جائے گا، اس سے تو سارا جہیز تیار ہو جائے گا۔ آپ سوچیے تو صحیح، حضرت بیان میں سوال کر رہے ہیں کہ جب تو کل کا انکار کر کے آیا تھا جس پر ایمان کیوں لے آیا؟ کیا عجیب بات ہے، سوچیے۔ وہاں کل کا انکار کیا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، وہاں اس کی ایک انگلی توڑ کر اگر دے دی جائے کسی مسلمان کو تو وہ یہ کہے گا کہ اس سونے کے اتنے حصے سے تو میرے بات ہے۔ میں آپ کو یہ یاد آیا محمود غزنوی سے، بہت مزے کی بات ہے، محمود غزنوی سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو بت ہے اس کو چھوڑیے، اس کو نہ توڑیے، اور آپ چاہیں تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں اس کے وزن کے برابر ہم آپ کو سونا دینے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کو اس کے وزن کے برابر ہم آپ کو سونا دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو توڑیے مت، آپ ہمیں بھیج دیجیے، ہم آپ کو اس کے وزن کے برابر آپ کو سونا دیں گے۔ اتنا وزنی تھا وہ بت، اتنا وزنی تھا کہ اس کا وزن کیا گیا تو اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں تھی۔ محمود غزنوی سے کہا گیا کہ آپ اسے بس توڑیے، آپ اس کو تولیے، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اور ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ اتنا سونا مل جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر اتنا سونا ملتا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، جس نے کیا رہے۔ یہ محمود غزنوی انہوں نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، سب نے کہا ہاں بہت اچھا ہے، اتنا مال ملے گا۔ مسعود غازی مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، مسعود غازی نے یہ کہا محمود غزنوی سے کہ آپ کو اتنا سونا تو مل جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ کے یہاں آپ کے صحیفے میں یہ لکھا جائے گا کہ جو بت شکن تھے وہ بت کے تاجر، بت کے خریدار بن گئے۔ یہ مسعود غازی نے یہ مشورہ دیا، یاد کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے کہا جائے گا کہ یہ آدمی بتوں کا تاجر ہے، بت خریدتا ہے۔ اس پر کہا کہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ آپ اس کو سونے کے بھاؤ بیچیں، اس کو گنجائش تھوڑی۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ اس کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے اتنے جواہرات اور اتنا قیمتی مال نکلا اس کے اندر سے کہ اس سارے مال کی اس کے وزن کے سونے کے برابر آدھی بھی قیمت نہیں بنتی، آدھی بھی نہیں بنتی، 1/4 قیمت شاید بن جاتی ہو اس کی، جتنا اس کے پیٹ کے اندر سے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب صرف اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کو بولا جاتا ہے، جب اس کی وحدانیت کی دعوت دی جاتی ہے، دین کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں وہ بالکل بے حیثیت اور بے جان اور بے اثر ہو جاتی ہے، اور جب اس کے غیر کی بڑائی بولی جاتی ہے تو اس کی ذات کا انکار کرنے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، تلک الغرانی قل علا وین شفاعت الرجا،
کہ بھائی ان کی سفارش سے آخرت میں امید کی جا سکتی ہے نجات کی۔ سب خوش ہو گئے، سب نے کعبہ ہوا، آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو ہماری بات مان لی ہے اور اب تو ہمیں آپس میں اتفاق ہو گیا ہے اور تو سارے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ہمیں آپ سے بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کفر کو راضی کرنے کے لیے، اگر آپ کفر کو راضی کرنے کے لیے، اگرچہ آپ کا ارادہ دل سے نہ ہو، اگر آپ کفر کو راضی کرنے کے لیے کفر کی تعریف کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کفر کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ کہتے ہیں جی کیا کریں، مجبوری ہے، حالات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ لینے کا شوق تھا، کیونکہ یہ بیت اللہ کے جو ہے ایک رکن میں ملتزم کے ساتھ یہ حجر اسود کا یہ لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے پتھروں کا سردار ہے، دنیا اور آخرت، جنت سے لے کر دنیا تک جتنے بھی پتھر ہیں ان سب کا یہ سردار ہے، اس کی اس لیے اسود کہتے ہیں، یعنی اسود کہتے ہیں کہ کالا ہے، اس لیے اسود کہتے ہیں کہ یہ سردار ہے، یہ سردار ہے سارے پتھروں کا، سارے جواہرات، دنیا میں جو بھی قیمتی قیمتی پتھر ہو سکتا ہے یہ اس کا سردار ہے، اس سے بڑا، اس سے قیمتی، اس سے زیادہ اعلیٰ کوئی پتھر نہیں۔ انسانوں کے گناہوں سے، حائضہ عورتوں کے چھونے سے یہ سیاہ ہو گیا، ورنہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں اس کا بوسہ لیتے تھے، کفار نے آپ کو روکا، یہ کہا ہم آپ کو حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے، ہم آپ کو اس کا بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ آپ کی چاہت، بہت مزے کی بات ہے، میں اس واقعے سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں اس واقعے سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ باطل آپ سے یہ نہیں کہے گا آپ نماز مت پڑھیں، آپ روزہ مت رکھیں، آپ زکوٰۃ مت دیں، آپ حج مت کریں۔ باطل آپ سے کہے گا کہ دیکھو یہ والی جو سنت ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ آج میں کہتا ہوں جاہل اور گدھا ہے وہ شخص، اگر جو علم رکھتا ہو، اگر اس کے دل میں کسی سنت کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ خیال آ جائے کہ اس سنت کا یہ موقع نہیں ہے یا اس سنت کا یہ والا زمانہ نہیں ہے، ایسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتا ہے۔ جو علماء نے لکھا میں عرض کر رہا ہوں، ایسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتا ہے جس کا خیال یہ ہو کہ یہ والی سنت اس زمانے میں نہیں چلے گی، یہ اس زمانے کی سنت ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی نیا طریقہ اور نئی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، وہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ سمجھتا ہے یا اس کا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کا دین ناقص تھا، میں دین کامل کر رہا ہوں۔ میں آپ سے بہت ہی اس واقعے میں بہت ساری چیزیں مجاز کرتی ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو نماز سے نہیں روک رہے ہیں، آپ کو زکوٰۃ سے نہیں روک رہے ہیں، آپ کو حج سے نہیں روک رہے ہیں، آپ کو ہم صرف ایک سنت سے روک رہے ہیں۔ کیا سنت؟ حجر اسود کا بوسہ لینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لیا جائے کہ ہاں سنت ہے، لینا چاہیے، اس نے کہا جی اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر مگر کو یمن پھینک دے۔ ہمارے یہاں شریعت میں اگر مگر نہیں چلتی، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ کوشش کر کے اس کا بوسہ لینا ہے، اس لیے کہ سنت ہے، بس ہم تو سنت کو جانتے ہیں، اگر مگر ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ آپ اگر مگر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سنت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جی اگر مگر کو فرمایا اگر مگر کو یمن پھینک، اگر مگر کو یمن، اس نے سوال یہ کر دیا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو یا اس کا بوسہ لینا مشکل ہو رہا ہو تو کیا کرے؟
اگر مگر کا یمن ہے، ہم اگر مگر نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حجر کب حسین نہ دے. ایسا فرماتے تھے کہ تم سے باطل سب سے پہلے سنت چھڑوائے گا، سب سے پہلے سنت چھڑوائے گا. تم یہ کہو گے کہ یہ سنت ہے، اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سنیے آپ، حالانکہ سنتوں کا نظام ایسا ہے کہ جو آدمی استنجے کی سنت کے طریقے کو ہلکا سمجھتا ہے وہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اور جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے وہ کافر ہے. سننے میں کیا بول رہا ہے؟ جو آدمی استنجے میں سنت کے طریقے کو ہلکا سمجھ رہا ہے، سب لکھا ہے علماء نے کہ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیوں چھیڑتے ہیں، بڑے بڑے کام کریں. ادھر کفار مقابلے پر آ رہے ہیں، ادھر جنگیں ہو رہی ہیں، ادھر معرکے ہو رہے ہیں، ادھر یہ مسئلہ ہے، ادھر وہ مسئلہ ہے. اور پھر رہی بات، بھائی آپ نماز کی بات کریں، آپ روزے کی بات کریں، آپ یہ کیا اس والے ہاتھ سے استنجا کرو، اس والے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، یہ کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود جو ہے تنگی پیدا کرنا زندگی میں، زندگی کھلی ہونی چاہیے. آج کل کے مسلمانوں کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ سنتوں سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بعض لوگ بیچارے ایسے بھی جاہل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو کسی مخصوص لباس کا پابند کرنا یہ اسلام میں عصبیت ہے. یہ اسلام کی عصبیت نہیں ہے، یہ اسلام کی غیرت ہے. اسلام کی غیرت ہے، میری بات آپ سمجھو، سنیں گے، یہ اسلام کی غیرت ہے، عصبیت نہیں ہے. وہ تو پاگل ہے، جاہل ہے جو سمجھتا ہو کہ مسلمان کو کسی لباس کا پابند کرنا یہ اسلام کے اندر تنگی پیدا کرنا، یہ تنگی پیدا کرنا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ اسلام کی غیرت ہے. اسلام میں لباس کے طرز کی قید، اسلام میں لباس کی طرز کی جو قید ہے، میں بہت ضروری عمل کر رہا ہوں. میں تو بہتر آپ سے کہتا ہوں، جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی طرف، اللہ سے دشمنی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں، بالکل یقینی بات ہے. عجیب بات لکھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر یہ کہتا ہے، مجھے یہ والا لباس پسند ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے مجھے یہ والا لباس پسند ہے، تو ایسا مسلمان نبی کے ساتھ غدار ہے. ایسا مسلمان غدار ہے. آپ سے بالکل میں بے حجاب بے تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو مسلمان پینٹ پہنتے ہیں وہ نبی کے ساتھ غدار ہیں. آپ کو تو کسی نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ تنگی پیدا کر رہے ہیں، اور میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ نبی کے ساتھ غدار ہیں. کیوں؟ ایسے کوئی خیالی بات نہیں ہے، کیونکہ دین کی سطح گرتے گرتے یہاں آ گئی ہے کہ ایک مسلمان کو پہچاننا مشکل ہے. آپ اس کی ختنہ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان. کسی حادثے میں، کسی زلزلے میں، کسی ٹرین ٹکرا جائے کہیں، تو مسلمانوں کی لاشوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو اسلام میں باندھ دیا ہے. جی اسلام کو آپ نے فراز باندھ دیا ہے کہ یہ اسلام ہے. اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پینٹ پہنتے ہیں تو آپ نبی کے ساتھ کیا ہیں؟ غدار ہیں، وفادار ہیں، غدار ہیں، پکے پکے. اس کی مثال دی ہے علماء نے، بڑی اچھی مثال دی ہے، اور پڑھا کرو. مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ، ان کی وہ ایسی بنیادی کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان
اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرے گا وہ یہود و نصارہ کا مطالعہ کرے گا. وہ لکھتے ہیں عجیب بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دو قومیں ہیں, دو ملک ہیں, دونوں آپس میں لڑائی ہے. ممالک کی لڑائی ہوا کرتی ہے, کہیں دفاعی لڑائی ہے, کہیں اپنی حدود کی حفاظت کی لڑائی ہے, جی ہاں, کہیں کسی کو کچلنے کی لڑائی ہے, کہیں کسی کی طاقت کو توڑنے کی لڑائی ہے. فرماتے ہیں کہ دو ملک آپس میں اگر اختلاف کرتے ہیں, لڑائی ہے ان کی, تو آپس کی دونوں کی لڑائی ہے. اگر اس ملک کا فوج کا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اس والے ملک کی فوجی کا لباس پسند ہے, تو بتائیے کیا اس کا ملک اس کو اجازت دے گا؟ عجیب و غریب بات. اگر اس ملک کا فوجی یہ کہتا ہے مجھے اس ملک کی فوج کا, جو ہمارا مخالف ملک ہے, مجھے اس کی فوج کا لباس پسند ہے, تو بتائیے کیا اس ملک کی فوج اپنے فوجی کو دوسرے اپنے مخالف ملک کی فوجی کا لباس پہننے کی اجازت دے گی؟ کہ بھائی کوئی بات نہیں, آپ کو اس کا شوق ہے, آپ یہ پہنیے, آپ کو پہنیے, آپ کہتے ہیں کیا بات ہے. وہ کہے گی آپ غدار ہیں, نکل جائیے ہمارے ملک سے, یا آپ غدار ہیں, آپ فوج سے نکل جائیے. بتائیے تو صحیح. میں حیران ہوں کہ مسلمان غیروں کی شکل بنا کر اپنے آپ کو نبی کی امت میں سمجھتا ہے, اور ملک کی فوج اپنے ایک فوجی کے لباس کے بدلنے پر اس کو اپنی فوج سے نکال دیتی ہے کہ آپ نکل جائیے یہاں سے. بتائیے, آپ سوچیے, آپ بڑے عقلمند ہیں اور آپ سمجھتے ہیں بڑی ترقی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کو آسان کیا ہے, آپ نے اسلام کو برباد کیا ہے. آپ اسلام کو آسان نہیں کرتے, آپ اسلام کے دشمن ہیں. مسلمان کی امتیازی شان یہی اسلام کی بقا ہے. اسلام کی بقا اسی جگہ مسلمان کی امتیازی شان ظاہر ہو. ہمت کر کے فرماؤ, اس کے لیے کوئی نقد تیار ہے. 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ کی کھلے خرچہ جماعتیں. علماء پہل کریں, دوسرے سال, تیسرے سال, پہلے سال کے لیے علماء اپنے آپ کو پیش کریں. اسی کے ساتھ 5 مہینے بیرون کے لیے بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, وہ پیش کریں, یا افراد اپنے آپ کو پیش کریں. ہمت کر کے فرماؤ. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.